تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج 26 مئی ہے۔ 26 مئی کی تاریخ کو ہر سال ختم نبوت کے دیوانوں نے یوم نجات کا نام دیا ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے 26 مئی سن 1908 کو جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام محمد قادیانی ملعون بیت الخلاء میں مر گیا تھا، اور اس کے ناپاک وجود سے اللہ نے اس دھرتی کو پاک کیا تھا۔ اس وجہ سے 26 تاریخ کو مئی کے مہینے کی یوم نجات قرار دیا جاتا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی انگریز کا تیار کیا ہوا ایک بدبخت شخص تھا، جسے انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں۔ بر صغیر میں جب انگریز نے قدم رکھا، پنجے گاڑے، اپنے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں سے جذبہ جہاد چھیننے کے لیے، کم از کم اسے کمزور کرنے کے لیے، جہاں اس نے اور بہت ساری منصوبہ بندیاں کی، ضمیر فروش، دین فروش، فتویٰ دینے والے خریدے، وہاں اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت بھی تھی جس پر نبوت سے کم کا لیبل نہ ہو، اور وہ انگریز کی حکومت کو سند الہام فراہم کر سکے۔ اس کام کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کا انتخاب کیا اور اسے خریدا گیا۔ پھر اس سے من مانے فتوے، من مانی باتیں، کتابیں لوگوں کے سامنے کہلوائی گئیں، لکھوائی گئیں، تاکہ امت مسلمہ میں انتشار اور فساد ہو، یہ لڑتے رہیں اور انگریز حکومت کرتا رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، ان قریب میری امت میں 30 کاذب نہیں بلکہ کذاب پیدا ہوں گے، بڑے جھوٹے، داجل نہیں بلکہ دجال پیدا ہوں گے۔ انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ بات پلے باندھ لو، انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی، لا نبی بعدی، ہر قسم کی نبوت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی نہیں، آخری نبی ہیں، رسول ہی نہیں، آخری رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، آخری پیغمبر ہیں، معصوم ہی نہیں،
خاتم المعصومین ہیں، آپ پر عصمت بھی ختم ہے، چونکہ نبوت اور عصمت یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو جہاں نبوت ہوگی وہاں معصومیت ہوگی، جہاں معصومیت ہوگی وہاں نبوت ہوگی۔ جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا صرف گناہ، ناجائز اور حرام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا واجبات شرعیہ میں سے ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں، دعوی نبوت تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل یا معجزہ طلب کر لے تو وہ اتنے سے ہی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، فقط دلیل کے مطالبہ سے، معجزہ کے مطالبہ سے۔ خلاصۃ الفتاوی اور فصول عمادی میں دیگر کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود اور مذکور ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان پیدا کر دیا، اس سے معجزہ اور دلیل طلب کر کے۔ اس کا یقین حضور کی ختم نبوت پر کمزور ہوتا دکھائی دیا، اس وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ متاخرین احناف اس تفصیل میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا اگر اس نے اس مدعی نبوت کو لاجواب کرنے کے لیے، مبہوت اور مسکوت کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اور اس کی کوئی دلیل لوگوں کو متاثر کر سکتی ہو، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے تاکہ وہ دلیل دے، بعد میں اس کو توڑ دیا جائے، اگر اس نظریہ سے دلیل کا مطالبہ کیا تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن سید الفقہاء، سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس تفصیل میں نہیں گئے، مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر انہوں نے کہا دلیل طلب ہی نہیں کرنی، نبوت کا امکان ظاہر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایمان کی دشمن ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 200 احادیث سے ثابت ہے، اور امت محمدیہ کا اجماع بھی آپ کی ختم نبوت پر ہے، اور قیاس بھی اسی کی تائید اور تصدیق کرتا ہے کہ جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، سلسلہ نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ اس کی ابتدا آدم صفی اللہ سے ہے اور انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اور اس انتہا کو ہی، تکمیل کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں۔ جب اس کی بندہ دل سے تصدیق کرتا ہے پھر یہ عقیدہ قرار دیا جاتا ہے، پھر اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا،
کسی شخص کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ان کی پیدائش بھی پہلے ہو چکی ہے، اعطاء نبوت کا مرحلہ بھی پہلے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد نہ کسی کی پیدائش ہو سکتی ہے، نبی ہو اور پیدا ہو، اور نہ ہی کسی شخص کو نبوت عطا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آئے گی، نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں نزول عیسیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے منصب نبوت قائم اور موجود ہوگا، چونکہ اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سلب نبوت نہیں ہوتا، نبوت کا سلب نہیں ہوتا۔ اگر نبوت کے سلب کو تسلیم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب جہل کی نسبت کرنا پڑے گی۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ جہل سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے۔ تو جس کو اللہ نبوت دیتے ہیں پھر اس سے نبوت کو سلب نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے منصب کے ساتھ تشریف لائیں گے، لیکن عمل اپنی شریعت پر نہیں کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات پر کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوگی، آپ کے دین کی نصرت ہوگی، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں آیت میثاق میں ذکر کیا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سارے نبی حضور سے پہلے وفات پا گئے، وہ آپ کی نصرت کیسے کریں گے؟ قرآن کریم میں نصرت کو ان پہ لازم کیا گیا، تو نصرت کی ایک شکل آپ کی بشارت سنانا بھی ہے۔ آپ کی آمد سے قبل وہ آپ کی بشارتیں سنا کے جائیں گے اور لوگوں کو یہ کہہ کے جائیں گے کہ ہمارے بعد اصل میں فلانی ہستی نے آنا ہے اور وہ ہستی آخری نبی اور رسول ہوگی، اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو اس پہ ایمان لے آنا۔ یہ بھی نصرت کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر اس کی عملی توثیق کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ دھرتی پہ تشریف لائیں گے۔ قیامت کی 6 بڑی علامات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ 6 بڑی علامات میں ان میں ایک نزول عیسیٰ ہے، ایک ظہور مہدی ہے، ایک خروج دجال ہے، ایک یاجوج ماجوج ہے، ایک دابت الارض ہے، اور ایک سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہے۔ یہ 6 بڑی علامات ہیں جنہیں قیامت کی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک علامت نزول عیسیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، انہیں قرب قیامت اللہ بھیجیں گے، وہ حضور کے دین کی نصرت کریں گے۔ دین نبوت کی نصرت حضور کی نصرت ہے، اور پھر وہ تمام انبیاء کے نمائندے ہوں گے تاکہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس وعدہ کی عملی توثیق ہو سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا وہ حضور کی ختم نبوت پہ اثر انداز نہیں ہوتا، منصب نبوت بھی ہوگا، حضور کی ختم نبوت پر بھی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ وہ اپنی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، خود بھی حضور کی شریعت پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو دعوت بھی اسی شریعت پر عمل کی دیں گے۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے ہمارے ملک کا صدر یا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، کسی دوسری سلطنت اور ریاست میں چلا جائے، اس کا جو منصب اپنے ملک میں ہوتا ہے وہ منصب سلب نہیں ہوتا، برقرار رہتا ہے، لیکن جہاں جا کے وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں رہتے ہوئے عمل وہیں کے قوانین پہ کرتا ہے، اپنے ملک کے قوانین پہ عمل نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منصب نبوت
باقی ہوگا اور عمل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کریں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرتی پر تشریف لانے اور آپ کے زمانے نبوت کے تعلیمات نبوت کے شروع ہونے کے بعد ان کی آمد ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت آئے گی، نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، ان کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دی، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے، آپ کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی زبان اطہر سے جو جو پیشین گوئی فرمائی ایک بھی ان میں سے غلط ثابت نہ ہو سکی۔ جیسے آپ نے فرمایا اللہ نے ویسے ہی دنیا کو کر دکھایا۔ کچھ پیشین گوئیوں کا تعلق آپ کی حیات طیبہ سے تھا، جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی پوری ہوئی۔ ان میں ایک پیشین گوئی میدان بدر میں، جنگ بدر میں آپ اور آپ کے دین کے دشمنوں کا ایک خاص جگہ پہ مر کے گرنا تھا۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی۔ جب جنگ کے اختتام پہ دیکھا گیا تو جس کے جہاں مرنے کی، مر کر گرنے کی نشاندہی ہوئی تھی وہ وہیں مر کر گرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اور بہت ساری پیشین گوئیاں تھیں۔ کچھ پیشین گوئیوں کا تعلق آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کے زمانہ سے تھا۔ ان میں ایک پیشین گوئی یہ تھی، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، اور یہ بھی اللہ نے پوری کی، پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت پیدا ہوئے۔ انہی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے تدریج کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دعووں سے شروع ہوا اور نبوت کے دعوے تک آ پہنچا، دعوی نبوت کر دیا، اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا، انگریز سے جو وعدہ کیا تھا اس کا ایفا کیا، امت میں انتشار کا سبب بنا، امت کی جمعیت کو توڑنے کا سبب بنا۔ لیکن یاد رکھیے جو نبی ہوتا ہے اس کی حیات بھی اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی ممات بھی اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی کی زندگی بھی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، نبی کی موت بھی اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ زندگی بھی دلیل نبوت، موت بھی دلیل نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بڑی دلیل آپ کا وجود اور آپ کی حیات طیبہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، پوری زندگی میں نہ اس سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ جان بوجھ کر، نہ بھول کر، نہ اپنی مرضی، مشیت اور ارادہ سے، نہ کسی کے جبر اور اکراہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دنیا کے سامنے ہے۔ زلیخا انہیں انتہائی کمرے میں لے گئی، آخری کمرے میں، اس سے پہلے کے سارے کمرے مکفل تھے، وہ بھی مکفل تھا، اس پہ کفل چڑھا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں جا کے اس نے کہا ہئی تالک، آئیے جی راضی کر لیجئے۔ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، کوئی فکر نہیں کی کہ میں آخری کمرے میں ہوں، اس سے پہلے کتنے کمرے ہیں، ہر کمرے کو تالا چڑھا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں کی، بھاگ کر بتا دیا کہ مقام گناہ سے بھاگنا تمہارے ذمے ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آگے نکلنے کا راستہ بنانا یہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں تجدد پسند، لبرل اور سیکولر عشق کے جواز پر زلیخا کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی عشق سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ زلیخا نہیں بچ سکی، وہ حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ تو اگر عشق کے جواز پر زلیخا کے عمل کو دلیل بناتے ہو تو گناہ سے بچنے پر یوسف کے بھاگنے کو دلیل کیوں نہیں بناتے؟
گناہ سے بچنے پر یوسف کے بھاگنے کو دلیل کیوں نہیں بناتے؟ اور پھر عشق مجازی پہ فتوے لگتے ہیں۔ عشق حقیقی کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پر تو کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ عشق حقیقی کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، نبی کی زندگی اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، نہ اپنی مرضی مشیت اور ارادہ سے، نہ کسی کے جبر اور اکرا سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کی زندگی دیکھ لیجیے، اس پر آپ کو معصیت کا ایک نقطہ بھی نظر نہیں آئے گا، معصیت کا نقطہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر عصمت کی چادر تانی ہوتی ہے۔ یہ عصمت کیا ہے؟ خدائی پہرا۔ اللہ انبیاء کے ایک ایک عضو پر پہرا لگا دیتے ہیں۔ نبی کا کوئی عضو اللہ کی منشا کے خلاف حرکت میں نہیں آتا۔ نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، نبی کے کان غلط نہیں سنتے، نبی کی زبان غلط نہیں بولتی، نبی کے ہاتھ غلط نہیں اٹھتے، نبی کا ذہن غلط نہیں سوچتا، نبی کے اعضاء غلط حرکت نہیں کرتے۔ اگر کسی موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے کسی کی دعائے مغفرت کے لیے، یا اللہ کے نبی کا کوئی عمل ایسا ہوا جو اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھا، اللہ نے فوراً جبریل کو قرآن دے کے بھیج دیا، نکیر جبریل لے کے آئے، اور اس نکیر سے اللہ کے نبی کے ایک ایک قول اور باقی رہ جانے والے ایک ایک عمل کی تصدیق ہو گئی۔ تو خدائی پہرے کو عصمت کہتے ہیں، اور یہ عصمت اہل سنت والجماعت کے نزدیک خاصہ نبوت ہے۔ انسانوں میں فقط نبی معصوم ہوتا ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو بھی حضور کے بعد محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، بس انبیاء ہی معصوم ہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، بس صحابہ ہی محفوظ ہیں۔ فقہا معجور ہیں، بس فقہا ہی معجور ہیں۔ مطلب ان سے اجتہاد میں خطا ہو تب بھی اجر، وہ مصیب ہو ثواب تک پہنچے تب بھی اجر۔ یہ فقہا کا طبقہ وہ طبقہ ہے جسے ہر صورت میں اللہ کے رسول نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، نبی کی حیات دلیل نبوت، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اب اس کی حیات کو اگر دیکھا جائے، جھوٹوں سے بھری ہوئی، دھوکے سے بھری ہوئی، فراڈ سے بھری ہوئی، اور گناہ وہ جو انسان کو شرافت کے دائرے سے نکال دیتے ہیں۔ ان کا حامل شریف انسان بھی نہیں کہلا سکتا، دعوی نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود کا ایک خطبہ الفضل اخبار میں شائع ہوا، اس میں وہ لکھتے ہیں کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ خطوط امام بنام غلام میں لکھا ہے مریدوں سے شراب منگوایا کرتے تھے۔ اپنی کتابوں میں، اپنے مریدوں کی کتابوں میں لکھا ہے رنڈیوں کے مال پہ ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا انسان تو شریفوں میں نہیں رہ سکتا، نبیوں کی صف میں کیسے کھڑا ہو سکتا۔ اللہ نے حضور پر ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو نبی کی زندگی اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی موت بھی اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا چکے، جتنے نبی اللہ نے بھیجے، کسی نبی کو اللہ نے ناپسندیدہ موت نہیں دی، کسی بھی نبی کو اللہ نے ناپسندیدہ موت نہیں دی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسی موت آئی
اس موت کا تصور کر کے انسان کو کیا آنے لگتی. اور یہ ناپسندیدہ موت کیوں ہے، اس کی وجہ سمجھیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس بات کا ذکر اور وضاحت موجود ہے. مشرکین اور کفار حضور کے دعوی نبوت پہ اعتراض کرتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ نبی نہیں ہیں، آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، آپ نبی نہیں ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا جواب کیسے دیا؟ اگر تو یہ نبی نہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو خود ذلیل کر دیتا ہے. اللہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو خود ذلیل کرتا ہے. اور اگر تم اپنی بات میں غلط ہوئے، یہ دعوی نبوت میں سچا ہوا، پھر تمہارا اس سے لڑنا تمہارے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوگا. اس لیے تم اگر حمایت نہیں کر سکتے، مخالفت بھی نہ کرو، ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ. کیونکہ اگر اس کا دعوی نبوت غلط ہوا، یہ اللہ کا نبی نہ ہوا اور دعوی نبوت کر دیا، تو پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے. اور اس کی حصی دلیل یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد یقیناً جھوٹا تھا، وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکا. مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو لاہور میں بیت الخلاء میں مرا. بیت الخلاء میں ہمارے بعض مولوی جس قسم کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، میں اس قسم کے الفاظ کا چناؤ نہیں کرتا، کیونکہ کچھ علماء کی شان بھی ہوتی ہے. ابطال باطل کے لیے ضروری نہیں کہ گھن والے الفاظ کا چناؤ کیا جائے. تو بہرحال یہ بھی کافی ہے کہ اللہ نے ایسی ناپسندیدہ موت مرزا غلام احمد قادیانی کو دی کہ وہ واش روم میں مرا، بیت الخلاء میں مرا، اور اس کو نکالنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی حالت کیا تھی. یہ ناپسندیدہ موت بتاتی ہے کہ نبوت کہاں اور یہ کہاں، نبوت کہاں اور یہ کہاں. پھر ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء دھرتی پہ آئے، جتنے بھی انبیاء دھرتی پہ آئے، ان کی موت انتہائی آسان اور اچھی آئی. سب سے آسان اور اچھی موت اللہ انبیاء کو دیتے ہیں. سب سے آسان اور اچھی موت، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، انتہائی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ نبی کی روح کو لے کے جاتے ہیں. اور جو کفار ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، ان کی روح انتہائی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے. جو مومنین ہیں، ان کے ایمان کے درجوں کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی اور سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے. بہرحال سب سے سہولت کے ساتھ جو ارواح اس دنیا سے رخصت ہوئی وہ انبیاء کی ارواح تھی. اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلا، کوئی نبی دھرتی پہ ایسا نہیں آیا جس کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے نے قبض روح کی اجازت نہ لی. فرشتے نے قبض روح کی اجازت نہ لی. اس پہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ملک الموت کا. وہ میں آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے، انسانی شکل میں تھے، جان قبض کرنے کے لیے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا میں جان نکالنے لگا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ پھوٹ گئی. حضرت موسیٰ کا تھپڑ پھر مشہور تو ہے، فوقظ موسیٰ فقضا علیہ، قبطی کو مارا تھا وہ بھی انا للہ ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مارا، آنکھ پھوٹ گئی، فرشتہ واپس چلا گیا بارگاہ الہی میں، اور جا کے اللہ سے کہا پروردگار جس بندے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، آپ نے جس کے پاس مجھے بھیجا
وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ کا یہ حال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ، اس کو جا کے کہو اگر آپ کا فی الحال مرنے کا ارادہ نہیں ہے تو ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، بیل کی پشت کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی سال آپ کو زندگی عطا کر دی جائے گی، ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کی حیات میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ فرشتہ پھر آیا، آ کے کہا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر وہی ہوگا جس کے لیے آیا تھا، پھر موت ہے۔ کہا اچھا اگر پھر موت ہے تو پھر میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، پر میں ایک درخواست کرتا ہوں مولا، عرض مقدس سے اتنے فاصلے تک مجھے چلے جانے دیجئے کہ پھینکا ہوا پتھر اور عرض مقدس اس کے بقدر فیصلہ ہو، اتنا قریب چلا جانے دیجئے کہ میں عرض مقدس کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنا یہاں سے پھینکا ہوا پتھر قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں راستے کے ایک جانب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس ملک الموت آئے تو انہوں نے اس کو تھپڑ مارا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے شارحین نے اس کی بڑی توجیحات کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم وہ فرماتے ہیں اس میں ایک تو فرشتے کا امتحان تھا، فرشتے کا امتحان تھا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتے کو کسی نبی کے پاس قبض روح کے لیے بھیجتے ہیں تو پہلے اس نے نبی سے اجازت لینا ہوتی ہے، اجازت کے بعد پھر حوالگی یہ روح کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو اس فرشتے نے آ کے اجازت نہیں لی، ڈائریکٹ حوالگی کا مطالبہ کر دیا، تو یہ اس کا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا۔ دوسری توجیہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کی کہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور جب کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی جن بھی جب انسانی شکل میں ہوتا ہے تو اس کی طاقت ایک طاقتور انسان کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے اوپر کی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسانی شکل میں آتا ہے، خواہ جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کی طاقت ایک طاقتور انسان کے برابر ہوتی ہے۔ انسانی شکل میں آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہ سکے۔ پھر جب اس نے کہا میں تجھے مارنے لگا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دفاع میں تھپڑ دے مارا، اور آنکھ پھر اس لیے پھوٹ گئی کہ طاقت ایک طاقتور انسان کے برابر تھی، وہ فرشتوں والی طاقت انسانی شکل میں برقرار نہیں رہتی، اس لیے آنکھ پھوٹ گئی۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ نبی سے قبض روح کی اجازت لے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا میرے اور عرض مقدس کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ رہ جائے، اتنی مہلت مجھے مل جائے۔ تو جہاں وہ قریب ہو کے جانا چاہتے تھے انہوں نے درخواست کی، اللہ نے پوری کر دی۔ حضور نے فرمایا میں وہاں ہوتا تو پھر تمہیں وہ جگہ بھی دکھاتا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب جب نبی کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اجازت بھی لی جاتی ہے، اور موسیٰ کو یہ آفر بھی کر دی گئی کہ اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی حیات بڑھا دی جائے گی۔ پھر ان کی یہ درخواست بھی پوری ہوئی کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مجھے مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت میں کوئی بات ہوتی تو پھر وہاں بھی یہ سارا ماحول بننا تھا، پھر وہ لیٹرین میں کیسے مر سکتا تھا؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے لیٹرین سے تو باہر جانے دو، اس حالت سے تو نکلنے دو؟
یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ جھوٹا انسان تو تھا، نبی نہیں تھا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ میں عام لوگوں کے لیے بہت نچلی سطح پہ آ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ مرزائی اور قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے کی اخیر کر رہے ہیں، آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ ایک بات پھر اور عرض کرتا ہوں، وہ بھی سمجھیے۔ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں نبی کی تدفین ہوتی ہے، جہاں وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے خلیفہ کا تقرر ہوا، اور خلیفہ کا تقرر پہلے ہی بنتا ہے۔ اصولی طور پہ خلیفہ کا تقرر ہونا بھی پہلے چاہیے تھا، اور وہ ہوا، اس میں کوئی اعتراض اور اشکال والی بات نہیں ہے۔ جب خلیفہ مقرر ہو چکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر بہت سارے معاملات جن میں رائے مختلف ہونا تھی اور ہوئی، تجہیز و تکفین کے معاملہ میں ہی وہ خلیفہ وقت نے، خلیفۃ الرسول نے سلجھائے۔ ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے۔ آپ کی جہاں یہ اختلاف ہوا، قبر آپ کی بغلی لاحد کی شکل میں بنائی جائے یا شگاف والی بنائی جائے جیسے ہمارے یہاں بنتی ہے، ویسے یہ اختلاف بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی کہاں جائے، تدفین کہاں کی جائے۔ صحابہ کی آراء مختلف تھی۔ خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، فرمانے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری جہاں وفات ہوگی وہیں تدفین ہوگی، جہاں وفات ہوگی وہیں تدفین ہوگی۔ وفات آپ کی حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، جنازہ آپ کا حجرہ عائشہ میں ہوا، سلام پڑھا گیا، ٹولیوں کی شکل میں ہوا۔ امام بننے کی تو گنجائش نہیں تھی کہ کوئی نبیوں کے امام کی نماز جنازہ کا امام بنے، ٹولیوں کی شکل میں گئے۔ جس شکل میں جنازہ ابو بکر و عمر نے پڑھا، اسی شکل اور صورت میں علی، عباس، حسن اور حسین نے پڑھا۔ حضرت ابو بکر و علی پہ تنقید تب ہو سکتی ہے جب حضرت عباس نے، حضرت علی نے، حضرت حسن اور حسین نے یا اہل بیت نبوت کے کسی فرد نے کسی اور طریقے سے پڑھا ہوتا۔ جب طریقہ یکساں ہے تو ہمارا رویہ بھی سب سے یکساں ہونا چاہیے، رویہ بھی سب سے یکساں ہونا چاہیے۔ تو خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جہاں حضور کی وفات ہوئی وہیں تدفین ہوگی، چنانچہ تدفین وہیں روضہ رسول میں۔ اللہ نے جنت کو حجرہ عائشہ میں بھیج دیا، صرف جنت ہی نہیں بنایا، جنت کی بھی جنت بنا دی، جنت کی بھی جنت۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ صدیقہ کائنات کی محبوب کائنات سے وفا کا صلہ تھا کہ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کے حجرے سے دور نہیں کیا گیا اور حضرت عائشہ کے حجرے کو ہی جنت قرار دے دیا گیا، بلکہ جنت کی بھی جنت۔ تو نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہی تدفین ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرا لاہور میں تھا، ریل کے ذریعے اس کی میت قادیان پہنچائی گئی اور وہاں اس کو دفن کیا گیا۔ تو اس کی زندگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اور نبوت کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں، اس کی موت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اور نبوت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ شریف انسان بھی نہیں ہے، نبی تو کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان بچائیے، یہ بات پلے باندھ لیجئے، حضور کے بعد قیامت تو آئے گی، جب بھی آئے
کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ حضور بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے سب سے زیادہ قربانی اس امت نے دی ہے۔ حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین جلد ثانی 213 صفحہ پہ لکھا ہے، حضور کے پورے زمانے حیات کے شہداء کی اگر گنتی کی جائے تو وہ 259 بنتے ہیں، 259، اور اکیلے جنگ یمامہ کے شہداء کی اگر گنتی کی جائے تو وہ 1200 افراد تھے جو جنگ یمامہ میں حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ ان میں اکثر صحابہ تھے اور 600 یا 700 قرآن کریم کے قراء تھے، جن کی شہادت کے بعد یہ خطرہ لاحق ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، تو حضرت عمر نے تجویز پیش کی۔ ان کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ قربانی جس مسئلے پہ امت نے دی ہے وہ نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں مضبوط یقین نصیب فرمائے۔ جیسے اللہ کی ذات اور صفات کو مان کر وحدت کو مانے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی حضور کی نبوت اور رسالت اور افضلیت کو بھی مان لیا جائے تو ختم نبوت کے مانے بغیر بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔